عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں خوب سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے محفل سجی ہے اور مزین کرتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں، 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے، اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے، اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہ یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں، ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا، ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں، یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے۔ آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں۔ اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے۔ بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا۔ بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن۔ مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے، اے سی والے بزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے، گیزر والے، ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟ یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں۔ بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے، وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ جری دیکھیں لوگ۔ اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر۔ اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے؟ بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے خدا کے واسطے۔ روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے، ہم کرتے ہیں نا دعا۔ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا۔ دعا کون کر رہا ہے؟
فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے ہیں آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے. یا اللہ 15 دن گزر گئے, نہ تراویح ایسی پڑھ سکا, نہ روزے ایسے رکھ سکا, پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے, ان بخشے ہووں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں, میرے ینگسٹر بچے رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار گئے. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے, اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے, یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے, ایمفسائز کیا جاتا ہے, تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے, لیکن اٹریکشن ہو جائے, بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل, کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود قرآن جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی, یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے, 84 سال اور تقریباً 4 ماہ, 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے, جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی, دن روزے رکھے, رات نوافل پڑھے, جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنانا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام. کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, اتنی ساری عبادت, 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے, 84 سال 4 مہینے, ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی, اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی, پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئی. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں, او ہو اتنا بڑا بنگلہ, اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ, بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں, پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم, اچھا پھر افسوس, اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے, اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے, ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا, کسی بڑی گاڑی والے, کسی بڑے بنگلے والے, کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے, ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں, یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے, یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا. کسی مفتی کو دیکھ کر, کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے, میں قرآن یاد نہیں کر سکا. یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے, یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں, اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں. آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے, بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں. ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا, جب کسی کے گھر پہ گئے, جب کسی کی ذرا سروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نکلو ان چیزوں سے باہر, سیکھو صحابہ کرام سے. جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے, سبحان اللہ, نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا.
हाय हाय, मुस्तफ़ा करीम के दिल अक़दस पर मलाल गुजरे, रंज गुजरे, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो उस रात में इबादत करेगा, अल्लाह हजरत शमऊन की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा दे। That is 1000 month, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हर साल हमें अता की गई है। सुभान अल्लाह। अब आओ, और आसान कर दिया गया। ये नहीं कहा कि साल में कोई रात होगी, बल्कि ये भी नहीं कहा रमजान में कोई रात होगी। नबी पाक ने गुलामों पर और करम फरमा दिया, ये भी फरमा दिया। हदीस पाक का खुलासा है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी रात में शब कदर को तलाश कर लो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज द गोल्डन चांस। अल्लाह मुझे और आपको शबे कदर नसीब फरमाए। मोर देन 84 ईयर्स, 84 साल से ज्यादा की इबादत करने का एक रात में आपको मौका मिलने वाला है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, तैयार हो जाएं। आखिरी अशरा घूमने फिरने और शॉपिंग सेंटर में मत जाना, ये फोकस कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है शबे कदर को पाने का? उलमा कहते हैं बंदा एहतिकाफ कर ले। जो एहतिकाफ करता है ना, उसको तो शब कदर अल्लाह के घर में ही मिल जाती है। तो जहां जहां हो सके एहतिकाफ करें। दावत इस्लामी के तहत भी दुनिया भर में एहतिकाफ करवाए जा रहे हैं। तो जहां आपकी मोहल्ले में आशिकान रसूल की मस्जिद हो, जिससे बन सके, दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपकी एहतिकाफ में भी तरबियत होती रहेगी, बहुत सारी बातें मजीद सीख जाएंगे। एहतिकाफ नहीं कर सकते तो फिर आज मेरा एक मशवरा ले लीजिए, ये 5 ताक रातें ताक में रखें, टारगेट में रखें, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो याद रखें, जो इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ये आदत तो सारे साल की बना ले, अल्लाह तौफीक दे। सारा साल ही इशा और फजर से जमात से पढ़ लिया करो, हर रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ताक रातों में इशा भी, तरावी भी और फजर, ये बाजमात आपने पढ़नी है। माशाल्लाह कई मस्जिदों में सलातुत तस्बीह होती है, सलातुत तस्बीह अदा करें। अच्छा, फिर जिक्र अस्कार की भी कोई टारगेट ले लें, क्योंकि फजूल काम तो करना नहीं है। 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो जिक्र इलाही है वो करें। उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का भी टारगेट रखते थे। मैंने 500 ताक रातों में तिलावत कुरान भी करनी है, सूरह मुल्क पढ़ लें। और फिर एक और मशवरा ये दूंगा कि 5 रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1 लाख, जो अल्लाह ने आपको नवाजे। 5 एनवेलप बना लें कि मैंने ये 5 रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, वॉटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शब कदर हुई ना, कि जितनी वैरायटी वाले इंशाल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर लेगा। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान, और आखिरी ताक रातों को और आप फोकस कर लें। और फिर आखिरी बात देखें, रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे हैं? एक्चुअली पता है होता क्या है, समझो बात। रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सकें। मगर नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जाते हैं। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते। चांद रात भी मस्जिद खाली, मगरिब में मस्जिद भरी भी है। ईशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया, ईशा पे भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आज़ाद हो गया हमने तेरी मानी। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज है। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए, ऐ शैतान, हम रमज़ान में भी रहमान अज़्ज़ वजल के बंदे थे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो इस बार हमने बदलना नहीं है, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्यों नहीं होता है? रीज़न ढूंढते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? वजह क्या है? हर बार तौबा करते हैं, 27वीं शरीफ को रो के तौबा करते हैं, कई लोग तो एहतिकाफ करते हैं। फिर क्या होता है कि यार ये ईद के दिन में गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आते। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह हमारी सोबत है, हमारी कंपनीज हैं, हमारे दोस्त हैं। हमने दोस्त वो बनाए हैं कि जैसे ही चांद नजर आता है दोस्त घर पे आ जाता है, चलो भाई चांद रात हो गई, मार्केट चलते हैं, फिल्म सिनेमा की टिकट भी तो बुक करनी है ना, ड्रामा भी तो देखने जाना है, घूमना फिरना भी तो है। अरे यार नमाज पढ़नी, अरे भाई क्या हो गया, पूरा महीना तो पढ़ ली नमाज, अब क्या करना है? ऐसे दोस्तों में रहोगे तो कैसे नमाजी बनना? दोस्त वो होता है जिसको देख कर खुदा याद आता है,
کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں. نہ کریں ایسا. اگر یہ سوچ لیا ہے نا جب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے، وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی. ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہو. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے، سر پر امامہ سجائے آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے ہیں نا. میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں، اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں. آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو. آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا، مجھے بھی آپریشن کرانا ہے. میں تو آپ کو شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے، کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے. تو دعوت اسلامی والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے، اجتماع کی پابندی رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے. رمضان میں خوب سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں کی عید اچھی کیجئے، ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے. اللہ آپ کو نوازے گا. اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے. زکوٰۃ دیتے وقت، عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، اس کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.